کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہو اپنے گھر میں رات کے وقت یا تو رات کے وقت سونے کے لیے، تو ذرا تصور کرو کہ تم کہیں سفر پہ چلے گئے تھے اور گاڑی میں اپنے سیاحت کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، جب واپس آنے لگے تو راستہ بھول گئے، راستہ بھول کر کسی غلط سڑک پہ پڑ گئے، اندھیرا ہو گیا، آدمی نہ آدم ذات، کوئی راستہ بھی بتانے والا نہیں، اور گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہاں صحرا میں جہاں نہ کوئی بستی، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی سرائے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، نہ کہیں جانے کا راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی روشنی نظر آتی ہے، نہ کوئی گاڑی ہے کہ اسی میں بیٹھ کے چلے، گاڑی جو تھی وہ بھی جواب دے گئی۔ اتنی دیر میں کھڑے ہو، کس حالت میں کھڑے ہو گئے، کس حالت میں کھڑے ہو گئے؟ بیچارگی کا عالم، پریشانی کا عالم، رات کا اندھیرا، منزل سامنے نہیں، کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو، بتاؤ کیا کرو گے؟ اس کھڑے ہو کے رو گے؟ اس وقت میں کچھ پکارو گے کسی کو کہ نہیں پکارو گے؟ تو اس وقت میں اور تو کوئی چارہ ہی نہیں نا، تو وہ کہ اللہ میرے تو سارے راستے ختم ہو گئے، سارے اسباب میرے ختم ہو گئے، میرے پاس نہ گاڑی ہے، نہ میرے پاس وہ کوئی ساتھی ہے، نہ جو ہے راستہ بتانے والا ہے، گم ہو چکا ہوں، آپ ہی کوئی راستہ نکالو۔ اس وقت پکارو کہ نہیں پکارو گے؟ اور اس وقت اللہ یاد آئے گا۔ ٹھیک، اب جو کرتے رہتے گر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک تیز رفتار مرسیڈیز گاڑی آئی، اس نے آپ کو کھڑا دیکھا اندھیرے میں، اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اس طرح ہم راستہ بھول گئے تھے، گاڑی خراب ہو گئی، آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ اور اس نے مرسیڈیز گاڑی میں بٹھا کے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا۔ تو اب دیکھا اب میں بڑا ہوا ہوں یہاں، تو وہ حال بھی ہو سکتا تھا، اس حال سے اللہ نے بچا کر مجھے اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ لا کے ڈالا ہوا ہے، یہ اس مالک کا کرم۔ تو اس وقت جو شکر نکلتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس حالت سے واپس آ کر گھر پر جو چین سے لیٹتے، اس سے جو شکر نکلتا، وہ شکر اب ادا کرو۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب گرمی ہو رہی ہے، ہمارے وہاں پنکھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، پنکھوں کی ہوا آ رہی، تو جتنی گرمی کی تکلیف ہے اس کو اللہ تعالیٰ پنکھوں کے ذریعے دور کر رہے ہیں۔ سوچ کرو ہم دھوپ میں بیٹھے ہوتے، ہمارے پاس سامان نہ ہوتا سائے میں بیٹھنے کا، پھر سائے میں بیٹھے ہوتے، پنکھے بند ہوتے تو کیا ہوتا؟ پسینہ پسین ہو جاتے، گرمی کی شدت سے بےتاب ہو جاتے۔ اب بیٹھے ہیں الحمدللہ، پنکھے میں بیٹھے ہیں، ہوا میں بیٹھے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نعمت کا جو اگر مقابل ہوتا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی، اور اب جو یہ نعمت مل رہی ہے اب کیا حالت ہے، وہ اختیار کر لو۔ حدیث میں ایک آتا ہے، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس اپنے بندے پر، ہنستا ہے غلط ہے، لیکن اللہ کا ہنسنا
وہ کما یلیق بشانہ. تو حدیث فرماتے ہیں کہ ایک اس دیہاتی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ جو ایک اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا اور وہ کہیں راستے میں رکا تو اونٹ بھاگ گیا، کہیں گم ہو گیا. اور وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں صحرا، کوئی چلنے کا راستہ نہیں، پہنچنے کی منزل نہیں نظر آ رہی، کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا اور اونٹ گم ہے. اب وہ پریشان پریشان پریشان، یہاں تک کہ اچانک اونٹ آ کھڑا ہو گیا. تو خوشی کے مارے اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، یا اللہ میں تیرا پروردگار ہوں، تو میرا بندہ ہے. یعنی کہنا چاہتا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا پروردگار ہے. کہ پروردگار تو نے مجھے یہ مصیبت سے نکال کے یہ نعمت عطا فرما دی. کہنا تو چاہ رہا اللہم انتا، کہنا تھا اللہم انتا ربی وانا عبدکا، کہتا اللہم انتا عبدی وانا ربکا، کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ہنستے ہیں. ہنسنے کا کیا معنی؟ ہنسنے کے جو بھی کچھ معنی ہو